بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع پہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو جس کا آپ کو بہت بے چینی سے انتظار تھا، اور وہ موضوع ہے وظائف کے قبول ہونے کے لیے وظیفہ۔ وظائف قبول ہونے کے لیے وظیفہ، کیونکہ اکثر جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جانے والا سوال ہے اور بہت زیادہ اس کی کوئری ہو رہی ہے، اور ہر بندے کے اگر کوئی پوچھ نہیں رہا تو اگر وہ وظائف کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو بھی اس کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، کسی نہ کسی۔ میرا تو خیر ابھی انٹری ہوا ہے یوٹیوب پہ، لیکن جو سالوں سے وظائف بنا رہے ہیں ان کی ویڈیوز پہ بھی جا کے کمنٹس پڑھے تو یہ بات کہ وظائف میں ریزلٹس نہیں مل رہے، اس کی ریزن بتائیں۔ پھر مختلف وجوہات آتی ہیں، جی رجت ہو جاتی ہے فلاں، لیکن جن وظائف کی اجازت بھی لے لی جائے اور وہ اجازت بھی چینل والا دے دے یوٹیوب پہ جو بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وظائف عمل نہ کرے تو اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی بات پھر کہیں نہ کہیں ہے نا۔ اور اس کو پھر آپ بھائی میں نے بتایا کہ آپ لوگ اپنی اسیسمنٹ کریں، سیلف انالیسس کریں، اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ ہم سے مسٹیک کہاں پہ ہے۔ اللہ اگر ہم سے ناراض ہے تو کس لیے ہے؟ مطلب ہمارے کون سے ایسے عمل ہیں، ایسے کون سے ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں جس کی ابھی توبہ بھی کرتے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہو پا رہی ہے؟ ایسے لیول پہ تو نہیں ہم کہیں چلے گئے، تو اپنی اسیسمنٹ کریں۔ دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وظائف قبول نہیں ہو رہے تو میں اس کے بارے میں نا آپ کو ایک حدیث جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک آپ سن لیں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسا وظیفہ ہے اگر وہ آپ کر لیں تو آپ کے وظائف فوراً اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں، اس کا اثر بڑھ جائے گا اور آپ کے ریزلٹس آپ کو زبردست ملنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ وہ عمل ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بڑا مختصر سا عمل ہے، صرف 2 آیات ہیں جو آپ نے ہر وظیفے کے، جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں اس کے اینڈ پہ پڑھ لیں، بس یہ ایک خاص عمل ہے اور وہ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ اس کو کر کے دیکھیے گا، آپ کو آپ کے وظائف میں ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب جو آپ وظائف کر رہے ہیں اس میں آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب پہلے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں۔ دیکھیں حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب مدینہ ہجرت کر گئے تھے یا ہجرت کرنے سے پہلے جو حالات تھے تو بہت کم ہی لوگ حلقہ میں ہوتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر سے لوگ ہوتے تھے کیونکہ اسلام پوری طرح سے پھیلا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام پھیل چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اللہ کے دین کے اندر رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے اور جناب دین میں شامل ہو رہے تھے، تو پھر اس ٹائم پہ ایک دن جو ہے ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب نماز پڑھانے گئے، انہوں نے مسجد میں نمازیوں کو دیکھا تعداد کو، تو آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ نم ہو گئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے سارا معاملہ، وہ بے چین ہوئے، لیکن سرکار نے خیر نماز شروع کی اور نماز جو ہے وہ پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے تو صحابہ جب بیٹھے پاس تو صحابہ نے ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز پڑھانے سے پہلے آپ کی آنکھوں میں اشک دیکھے، آنسو دیکھے تو ہم سب پریشان ہو گئے تھے، اگر اس کی کوئی مطلب وجہ ہمیں آپ بتا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں یہ چاہ رہا تھا، یہ میرے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ تو آپ کی بھی یہ بات سن کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ وہ اس لیے کہ بھی اتنی بڑی فتوحات کے بعد انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اپنا نا یہ چیزیں شیئر کرتا ہے، لیکن رسول اللہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ آپ کو کچھ اور سبق دینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی اگر، اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا آپ کو اور میں نے نیت کر لی ہوتی اور میں آدھی سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، آدھی سورت فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا، اور اگر میری ماں مسجد کے حجرے سے پردہ ہٹا کے مجھے آواز دیتی محمد، تو مجھے اپنے رب کی قسم ہے، اس پاک ذات کی قسم ہے، میں اپنی نماز توڑ کے اپنی ماں کو جواب دیتا کہ جی اماں۔ یہ حدیث جو ہے اس میں اتنا بڑا سبق میرے آقا نے دے دیا ہے ماں کی عزت کے بارے میں، والدین کی عزت کے بارے میں، کہ حضور غور و فکر کریں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ جی وظائف قبول نہیں ہوتے. سیلف اسیسمنٹ آپ نے باقی سارے گناہوں کو کی ہوگی, لیکن کئی لوگ میری عمر کے ہوں گے شاید جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہوں گے, لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ بھی زندہ ہوں گے. کسی کا ماں زندہ ہوگا, کسی کا باپ زندہ ہوگا, کسی کی ماں زندہ ہوگی. آپ نے کبھی اسیس کیا اپنی فیملیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, خوش رہ رہے ہیں, کبھی آپ نے ماں کا حال پوچھا, یا ماں باپ کو ناراض کر کے اس دنیا سے بھیج دیا اور اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے وظائف قبول نہیں ہو رہے, ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو اگر زندہ ہیں تو آپ جا کے ان کے پاؤں پکڑ لیجئے, انہیں منا لیجئے. آپ اگر ان کو راضی نہیں کر پا رہے, ان کو آپ نے نہیں منایا ہوا, تو پھر آپ اللہ سے کیا آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, پھر جتنی مرضی باتیں کر لیں میرے بھائی. اسی متن کے اندر ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں, والدین کی عزت سمجھانے کے لیے یہ حدیث جو ہے یہ آقا نے بیان کی, یہ فرمایا, یہ ارشاد کیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. آپ کے وظائف اثر نہیں کرتے, آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. ہم قطع رحمیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہیں, ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں, 100 مسائل ہیں, اور ہم ڈٹے ہوئے بھی ہیں اپنے ان معاملات میں, سوشل معاملات میں. کوئی مولوی سمجھانے کی بات کرنا, مولوی صاحب بس تسی وظیفہ دسو تسی, یہ چھڈو یہ ساڑے پرائیویٹ مسئلے نے, وہ اس طرف آتے بھی نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب کہ وظائف قبول نہیں ہوتے. خیر جناب, جو بھی کنڈیشن ہے اللہ سے توبہ کریں, تمام گناہوں کی توبہ کریں, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کسی انسان کا حق کھایا ہے, کسی انسان کا دل دکھایا ہے, والدین کی نافرمانی کی ہے, وہ دنیا میں ہیں تو منا لیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی ان کی قبر پہ جا کے توبہ کر لیں, ان کو کلام پڑھ کے بخشیں, اور ایسے سے کام کریں جس کے ان کو آپ کی وجہ سے صدقہ جاریہ ملے, تو وہ بھی اللہ کے حکم سے راضی ہو جائیں گے. اب آپ یہی کر سکتے ہیں نا, تو بھائی اس طرف بھی کچھ سوچیں. دوسری بات, اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں 2 آیات. قرآن پاک کی 37ویں سورہ ہے الصفات. سورہ الصفات کی آخری 2 آیات, صرف آخری 2 آیات, جو کہ بہت, ویسے تو سورت کے حوالے سے جب میں نے بتایا تو آپ کے ذہنوں میں نہ آ رہی ہو, لیکن جب آپ سنیں گے تو ایسے بہت بے شمار میرے دوست اس کو پڑھ بھی رہے ہوں گے, اور بہت بے شمار لوگوں نے یہ کئی جب آپ جمعے کے نماز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام صاحب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں دعا کے درمیان یا آخر میں. وہ ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. یہ آیت جو ہے نا, آخری 2 آیات, یہ ضرور پڑھا کریں. کم سے کم 3 بار یہ آیات 2 سبحان ربک رب العزت سے لے کے آخر تک, یہ 2 آیات آپ سورہ صفات کی ہر وظیفے کے اینڈ پہ 3 بار پڑھ لیا کریں. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, آپ آیت الکرسی کا عمل کر رہے ہیں, آپ سورہ یاسین کا عمل کر رہے ہیں, سورہ رحمان کا عمل کر رہے ہیں, کسی بھی قسم کا, یا اللہ کے اسماء الحسنی کا کر رہے ہیں, تو آپ یہ 2 آیات جو ہے وہ اینڈ پہ 3 بار پڑھ لیا کریں. آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کے وظائف کے ریزلٹس بدل جائیں گے, آپ کی کامیابی کا لیول جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں. یہ میں نے آپ سے آج شیئر کرنا تھا, کیونکہ بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ جناب وظائف کیسے اثر نہ کریں. اللہ کا کلام ہے, یہ وہی کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا, اس کے زیر و زبر میں تحریف نہیں ہوتی, اس میں کچھ چینج نہیں ہے. یہ وہی قرآن پاک ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا. تو یہ وہی قرآن ہے, صرف یہ ہے کہ ہم اس کی کاری بدل گئے ہیں. قرآن وہی ہے, کاری بدل گئے ہیں. بس یہ لیول آپ نے بہتر کرنا ہے, اپنے اندر کا لیول بہتر کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے. اس کے بعد میرا بھائی وظائف تو آج بھی اثر کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے, بیسیکلی ان کے اپنے اندر فالٹ ہے, وظائف میں کوئی فالٹ نہیں ہے. اللہ معاف کرے. وظائف میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں, کرنے والے میں فرق ہے. قرآن وہی ہے, کاری بدل گئے ہیں. اس پر غور کیجئے گا. بہت سوچنے سمجھنے کی بات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اجازت دیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.